حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم لوگ اس کتاب کے اخلاق کے باب سے گزر رہے تھے۔ ایک مومن کے اندر جو اخلاق پائے جاتے ہیں ان کے سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے، اور اب تک اخلاق میں بھی جو نگیٹو کیریکٹرز ہیں، منفی اخلاق ہیں، ایسے اخلاق جو ایک ایمان کو ڈیمیج کرنے والی، مومن بندے کی زندگی کو تباہ کرنے والی، ان کا ہم لوگ تذکرہ کر رہے تھے۔ آج کے بعد سے انشاءاللہ ہم لوگ مثبت اخلاق کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ مثبت اخلاق، پازیٹیو کیریکٹر کے بارے میں، ایسے اخلاق جو مومن کی شان کو بڑھا دیتی ہیں، ایمان کو مضبوط کر دیتی ہیں، اور اس کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کو سنوارنے میں اس کو مدد کرتی ہیں۔ ان اخلاق کا ہم انشاءاللہ روزانہ ایک ایک کر کے ہم ذکر کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم جو سب سے پہلے اخلاق کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ اخلاق ہیں اگر کسی بندے کے اندر وہ آ جائے، اگر کسی بندے کے اندر اگر وہ آ جائے تو عرش کے سائے تلے جگہ بھی پا سکتا ہے۔ اس قدر وہ عظیم صفت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صفت، اس اخلاق کے بارے میں کہا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے VIPs ہیں جو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں عرش کے یہ سائے تلے رہنے والے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا امام عادل، انصاف پسند بادشاہ، انصاف کرنے والا آدمی، انصاف پسند بادشاہ۔ ہاں، جو بادشاہ ہے اگر وہ ایمان والا ہے، انصاف پسند ہے، تو وہ عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا انشاءاللہ۔ اور بادشاہ تو بہت کم گزرتے ہیں، ہر آدمی بادشاہ تو نہیں ہوتا۔ میں بادشاہ تو نہیں ہوں، تو کیا میں عرش کے سائے تلے جگہ نہیں پا سکتا؟ پا سکتا ہوں۔ میں بادشاہ تو نہیں ہوں، لیکن کسی کنٹری کا میں مان لیجئے PM ہوں، اور ایمان والا ہے PM، اور پھر وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ بھی عرش کے سائے تلے جگہ پا سکتا ہے۔ PM تو نہیں بھائی، CM ہے، اگر ایمان والا ہے، اگر وہ انصاف کرنے والا ہے، تو وہ بھی جو ہے عرش کے سائے تلے جگہ پا سکتا ہے۔ CM تو نہیں ہے، بس وہ MP ہے، تو بھی وہ ایمان والا ہے، یہ انصاف پسند ہے، تو عرش کے سائے تلے جگہ پا سکتا ہے۔ MP بھی نہیں ہے، MLA ہو سکتا ہے، MLA نہیں ہے، کارپوریٹر ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کسی کمپنی کا ذمہ دار اگر ہے، وہ انصاف پسند ہے، تو وہ بھی عرش سائے تلے جگہ پا سکتا ہے۔ کسی ادارے کا ذمہ دار ہے، وہ اگر انصاف پسند ہے تو عرش کے سائے تلے جگہ پا سکتا ہے۔ بھائی میں کمپنی کے اندر بھی ذمہ دار نہیں، میں کسی فیکٹری کا بھی ذمہ دار نہیں، میں کسی ادارے کا بھی ذمہ دار نہیں، اگر میں ہیڈ ماسٹر ہوں تو میں ذمہ دار ہوں۔ ہیڈ ماسٹر وہ اگر انصاف پسند ہے، ایمان والا ہے، وہ بھی عرش کے سائے تلے جگہ پا سکتا ہے۔ بھائی میں ہیڈ ماسٹر بھی نہیں ہوں، اپنے گھر کا بڑا ہوں، میں میرے گھر کے اندر میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے بھائیاں ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، میں جو ہے بڑا ہوں، تو میں اگر انصاف پسند ہوں تو بھی اس کیٹیگری میں آ سکتا ہوں۔ بھائی میں گھر کا بڑا تو نہیں ہوں، لیکن کم سے کم ایک آدمی کسی بیوی کا شوہر تو ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی زندگی میں نکاح کرتا ہے، وہ شوہر تو بنتا ہے، اور جب شوہر بن جاتا ہے تو ذمہ دار بن گیا۔ پھر اس کی بیوی بھی آ سکتی ہے اس کے انڈر، اس کے بچے بھی آ سکتے ہیں، اس کے پوترے بھی آ سکتے ہیں، نوازے بھی آ سکتے ہیں، جو بھی اس کے انڈر میں آئیں گے، اگر وہ ان لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو وہ عرش کے سائے تلے جگہ پا سکتا ہے۔ انصاف یعنی ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے بندے کو قریب کرنے والی ہے۔ اللہ کا حکم ہے فَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، لوگوں تم انصاف کے ساتھ کام کرو، کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے والی صفت ہے۔
تو یہ انصاف یعنی بیلنسنگ انصاف جب ہم کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آ رہا ہے. کیا معاملہ آ رہا ہے دیکھیے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ بنو مخزوم ایک قبیلہ ہے. بنو مخزوم ایک قبیلہ ہے. بنو مخزوم ایک ایسا قبیلہ ہے جو بہت ہی مالدار قبیلہ ہے, ریسپیکٹڈ وہ قبیلہ ہے. سوسائٹی میں اس کی ایک مطلب ویلیو ہے, اس کی ایک عزت ہے. لیکن اس قبیلے کی ایک عورت تھی, اس عورت کا نام فاطمہ تھا. اس عورت کا نام کیا تھا؟ فاطمہ تھا. اس بڑے قبیلے کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی, اور چوری کرنے کے بعد اس کی چوری پکڑی بھی گئی اور ثابت بھی ہوئی. پکڑی بھی جانا ہے اور ثابت بھی ہونا ہے. پکڑے گئی, ثبوت نہیں ملا تو پھر اس کو سزا نہیں دیا سکتی. ثبوت بھی ملا, پکڑی بھی گئی. تو کچھ صحابہ کرام کو خیال آیا کہ بھائی اتنے بڑے خاندان کی عورت کو اگر برسر عام چوری کی سزا اگر دی جائے تو اس خاندان کا کیا ہوگا؟ اس خاندان کی عزت کا کیا ہوگا؟ عزت ملیم مٹ ہو جائے گی. تو کیوں نہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کر کے اس کی سزا کو یا کم کر دیں یا پھر کچھ دوسرا راستہ نکالیں. اس طرح کچھ صحابہ کرام نے سوچا اللہ کے رسول کے جا پر ریکمینڈ کریں گے ہم لوگ, مطلب کچھ ریکویسٹ کریں گے ہم لوگ. تو صحابہ کرام سوچے بھائی یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے, گمبھیر ہے, ہم جو ہے ایسے ڈائریکٹ جا کر بولیں گے تو مطلب مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ایک صحابی ہیں وہ اللہ کے رسول کو بہت چاہتے ہیں, اللہ کے رسول ان کو بہت چاہتے ہیں. تو ہم نبی کے پاس جا رہے ہیں تو کس کے تھرو جائیں گے؟ جس آدمی کو اللہ کے رسول بہت چاہتے ہیں ان کے تھرو گئے تو شاید کام آسان ہو جائے گا. صحابہ کرام بھی مطلب حکمت سے کام لینا چاہ رہے ہیں. تو وہ صحابی کو پکڑے, ریکویسٹ کیا آپ جائیے اللہ کے رسول پاس ریکویسٹ کیجئے کہ بھائی اتنے بڑے خاندان کی عورت اگر سزا یافتہ ہو جائے تو پورے خاندان کی ناک کٹ جائے گی, کچھ دوسرا راستہ نکالنے کے لیے کہیے. جب اللہ کے رسول کے پاس آئے اس فاطمہ بنت قیس کا مسئلہ لے کر تو انہوں نے اللہ کے رسول نے کہا تم لوگ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود میں یعنی تم لوگ جو ہے آگے پیچھے کرنے کی درخواست کر رہے ہو. اگلے زمانے کے لوگ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. اگر کوئی مالدار جرم کرتا تو سزا اس کی کم ہو جاتی تھی, غریب کوئی جرم کرتا تو پوری سزا دی جاتی تھی. مالدار اگر کوئی جو ہے غلطی کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا تھا, اگر کوئی غریب مسکین اگر کوئی غلطی کرتا تو اس بھرپور سزا دی جاتی تھی. اسی لیے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا, اسی لیے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. اور یہ بھی یاد رکھنا یہ فاطمہ بنت قیس نے آج یہ کام کیا, اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی اگر ایسا کام کیا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا, میری بیٹی فاطمہ بھی اگر یہ کام کرتی نا تب بھی میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا اور میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں کرتا تھا. یہ ہے انصاف. اگر میرا آدمی بھی اگر غلطی کرے تو بھی یہ غلط ہے کہنے کی جرات انسان کے پاس آ گئی تو وہ انصاف پسند بن سکتا ہے. دوسروں کو غلط بولنا آسان ہے, دوسروں کے بچوں کو غلط بولنا بہت آسان ہے, دوسروں کو جو ہے جرم کو ایکسپٹ کرنا بہت آسان ہے. اگر میرا قریب تر آدمی بھی, میرا باپ بھی اگر جرم کرے تو یس ہی از رانگ. اگر میری ماں سے بھی غلطی ہو تو یس شی از رانگ. اگر میری بیوی سے بھی غلطی ہو یس شی از رانگ. اگر میری بیٹی سے غلطی ہو تو بھی شی از رانگ. یعنی اپنوں کی غلطی کو بھی تسلیم کرنے کی جرات اگر ہے تو وہ انصاف کر سکتا ہے. اپنوں کی غلطی کو ہم جسٹیفائی کرتے ہیں, دوسروں کی غلطی کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آ سکتا ہے. عجیب. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت کا زمانہ ہے. ہاں
قتیبہ بن مسلم اس وقت ایک کمانڈر ہیں اور وہ سمرقند پر جو ہے حملہ کرتے ہیں، اور سمرقند کا وہ ایریا کس کا ہے؟ وہ کرسچن کا ہے، جہاں پر وہاں پر کون رہتے ہیں؟ صلیبی حضرات رہتے ہیں، عیسائی حضرات وہاں پر سمرقند میں رہتے ہیں۔ اور وہ سمرقند ایریا کیسا تھا؟ بہت ہی سرسبز و شاداب سمرقند، ہاں بہت ہی سرسبز و شاداب علاقہ، مطلب یعنی ہر طرح کی وہاں پر کیا فصل اگنے کی اس کے پاس کیپیسٹی ہے، بہت ہی سرسبز و شاداب علاقہ، عیسائی حضرت یہاں پر رہتے ہیں۔ تو قتیبہ بن مسلم اس علاقے پر حملہ کرتا ہے اور فتح کر لیتے ہیں۔ تو یہاں کا پادری یعنی فادر یہ کس کو شکایت کرتا ہے؟ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو شکایت کرتا ہے کہ بھئی آپ کے فوج، آپ کے کمانڈر نے ہم پر حملہ کیا اور ہمارے علاقے کو انہوں نے حاصل کر لیا، لیکن آپ کے کمانڈر نے غلطی یہ کی۔ اصول آپ کا یہ ہے کہ جب بھی کسی پر حملہ کرنا ہو تو آپ لوگوں کا اصول ہے 3 دن پہلے انٹیمیٹ دیتے ہیں، 3 دن پہلے انفارم کرتے ہیں، یا تو آپ کو جو ہے اسلام قبول کرنا ہے، یا تو آپ کو جزیہ دینا ہے، یا پھر ہماری حکومت تسلیم کرنا ہے، جو بھی کنڈیشنز ہیں وہ پہلے آپ ہمیں بتاتے ہیں، اور 3 دن تک انتظار بھی کرتے ہیں، 3 دن ہمیں سوچنے کا موقع بھی دیتے ہیں، 3 دن ہمیں جو ہے اس کے غور کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں، لیکن آپ کے کمانڈر نے ہمیں نہ دعوت دی، نہ اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی، نہ ہمیں سوچنے کا موقع دیا، نہ ہمیں جزیہ دینے کے لیے جو ہے وہ تیار، مطلب وہ سوچنے کا موقع کچھ بھی نہیں کیے، بس آئے حملہ کر دی اور فتح کر لیے۔ شکایت کی یہاں کے پادری نے کس کو؟ عمر بن عبد العزیز رحم اللہ کے پاس، ان کا قاصد یعنی ڈاکیا خط لے کر جا رہا ہے۔ اب خط لے کر یہ مدینہ پہنچا، پہنچنے کے بعد پوچھا بھئی آپ کے حاکم عمر بن عبد العزیز کہاں رہتے ہیں؟ اب جو ہے گزر رہا ہے تو لوگ وہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اچھا حاکم پاس وہاں جاؤ، وہاں آگے وہ دور، وہاں آگے جاؤ۔ تو وہ آدمی آگے جاتا ہے، جانے کے بعد جس مکان کی طرف اشارہ کیے تھے اس مکان کے اوپر عمر بن عبد العزیز بیٹھ کر وہ کیچڑ مطلب لگا رہے ہیں، گھر کی مرمت کر رہے ہیں، کیچڑ کے ذریعے گھر کی مرمت کر رہے ہیں، اور ان کی بیوی سر پہ ٹوکرا لے کر کھڑی ہوئی ہے، وہ کیچڑ لیتے ہیں اور اپنے گھر کی مرمت کر رہے ہیں۔ اس نے سوچا ارے یہ تو کام کرنے والا، یہ حاکم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں پھر واپس گیا، بھئی حاکم کی بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ تو کام کر رہا ہے، گھر ریپیری کر رہا ہے، وہ کیسے حاکم ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہی ہمارا حاکم ہے، چاہو تم۔ پھر آیا، وہ اندر داخل ہو چکے تھے، کھٹکا مارا، پھر عمر بن عبدالعزیز باہر نکلے، کہا یہ میرا پرابلم ہے، یہ میری شکایت ہے۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ چلو اسی پیپر کو لیا اور پلٹا کر کہا قاضی کو حکم دیتا ہے کہ قتیبہ بن مسلم بلایا جائے اور ان کا کیا فیصلہ دیکھا جائے۔ قاضی کو بس پیپر کے پیچھے لکھ کر بھیج دیا۔ اب یہ پیپر کے لے کر جا رہا ہے تو یہ سمجھا بھئی اتنے چھوٹا پیپر پہ ایسا اگر کوئی لکھ کے دے تو یہ کب عمل ہو سکتا ہے؟ کون ان کی بات سن سکتا ہے؟ کب یہ فوج نکل کے باہر جا سکتی؟ مطلب میرا آنا شاید بیکار ہوا، میرا آنا کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہوا۔ اسی حالت میں سوچتے جا رہا ہے، جا کر قاضی کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی قاضی کے حوالے کر دیا، قاضی نے فوراً بلا بھیجا قتیبہ بن مسلم کو، آن دا سپاٹ انہوں نے عدالت قائم کر دی۔ اب یہ پریشان ہو رہا ہے کہ آن دا سپاٹ یہ عدالت قائم کر رہا ہے، پادری کو بلاؤ، قتیبہ بن مسلم بلاؤ۔ پوچھا بھائی ان کا کہنا ہے کہ تم نے 3 دن کی مہلت دیے بغیر ان پر حملہ کیا، 3 دن کی مہلت دیے بغیر حملہ کیا، تم نے نہ اسلام کی دعوت دی، نہ ان کو سوچنے کا موقع دیا، نہ جزیہ قبول کیا، بس تم نے حملہ کر کے فتح کر لیا۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب ان کے اطراف کے رہنے والے لوگ یہ کبھی بھی ہماری بات ماننے والے نہیں تھے، تو ہم نے بھی سمجھا کہ یہ بھی بات نہیں ماننے والے ہیں، کیونکہ سرسبز و شاداب ایریا ہے اور بہت ہی اچھا ایریا ہے، اس طرح ایسی ایریا کو تو حوالے کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ہم نے حملہ کر دیا اور ہم نے جو ہے حاصل کر لیا۔ پھر پوچھا کیا تم نے 3 دن کا موقع ان کو دیا؟
کہا 3 دن کا موقع تو میں نہیں دیا، بلکہ بس میں نے حملہ کر لیا اور جو ہے اس علاقے کو حاصل کر لیا۔ تو آپ نے کہا، قاضی صاحب نے کہا جب تم نے اقرار کر لیا کہ تم نے 3 دن موقع نہیں دیا ان کو سوچنے کا، اسلام قبول کرنے کا، غور کرنے کا، جزیہ دینے کا، ٹیکس دینے کا موقع نہیں دیا، تم نے غلطی کر لی، اور اپنی فوج سے کہہ دینا کہ وہ شہر کو چھوڑ کر باہر نکل جائیں۔ اب وہ پادری پریشان ہے کہ بھائی قاضی صاحب کے ایک حکم پر بس پیپر لے کر پھر بھاگ رہا ہے سمرقند شہر میں، اور یہ حکم دیتا ہے تو پوری فوج اور پورے لوگ نکل کر باہر جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے قاضی صاحب کا حکم ہے، چھوڑ دیں گے اور ہم باہر نکل جائیں گے۔ سب نکل کر جا رہے ہیں۔ اب لوگ، سمرقند کے لوگ، وہاں کے عیسائی پریشان ہو رہے ہیں کہ بھئی اس قدر وہ اطاعت گزار لوگ ہیں، اپنی قاضی کی بات ماننے والے ہیں، اور قاضی بھی اس قدر انصاف پسند ہے کہ حاصل کیا ہوا شہر پھر واپس لوٹا دیتا ہے، صرف ایک بات پر کہ بھئی اس نے حملہ کرنے سے پہلے انفارمیشن نہیں دیا تھا، ایک بات پر واپس جا رہے ہیں۔ پھر وہاں کے لوگ ان کے اس انصاف کو دیکھ کر ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو جب آدمی انصاف کرنے لگ جاتا ہے، وہ انصاف دیکھو یعنی بیلنسنگ کرنا ہے، صحیح کیا ہے پہچاننا ہے، غلط کیا ہے پہچاننا ہے، صحیح دشمن کے پاس بھی ہو اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، غلطی میرے پاس بھی ہو مجھے ایکسپٹ کرنا ہے۔ بطر الحق وغمت الناس، یعنی بھائی انصاف کب ہاتھ نکل جاتا ہے؟ حق کو قبول نہیں کرنے سے انصاف ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ حق کو اگر ایکسپٹ کریں، ہاں یہ بات صحیح ہے، میرے خلاف بھی ہو سکتی، ماں باپ کے خلاف بھی ہو سکتی، کس کے خلاف ہو سکتی، اگر انصاف کرنے والا ہے حق کو ایکسپٹ کر لیتا اور انصاف کو نافذ کرتا ہے، تو یہ صفت مومن کی شان کو بڑھانے والی ہے، عرش کے سائے تلے تک پہنچا دینے والی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو بھی جہاں جہاں بھی انصاف کرنے، جہاں جہاں بھی اس طرح کی بات آئے، وہاں پر ہمیں کھڑے اترنے کی توفیق عطا فرمائیں، عدل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے ہاتھوں سے، باتوں سے، کاموں سے بے انصافی نہ ہو، یہی ہماری دعا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔